علیکم ایوری ون. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں جے این ایئر کی چیپٹر وائز سیریز کو کنٹینیو کروں. تو آج ہم چیپٹر 10 سے کنٹینیو کریں گے اس سیریز کو. اور اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی ویڈیو چاہیے ہو تو انسٹاگرام پہ بتا سکتے ہیں. تو چلیں اب اس چیپٹر کی سمری اور اس کے انالیسس اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جین ایئر چیپٹر 10 کی سمری کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس میں 8 سال کے گزرنے کے بعد جین اپنی داستان کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتی ہے. لاک ووڈ پہ ٹائفس کی وبا کی وجوہات کی تحقیقات ہوتی ہیں اور اس کے بعد مسٹر بروکل ہرس کو سرعام ذلیل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک نئی عمارت کو کھڑی کر دیا جاتا ہے. بروکل ہرس چونکہ اس وقت اسکول کے خزانچی بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی جگہ ایک زیادہ اچھے روشن خیال اور شریف آدمی کو اسکول کے انسپیکٹر بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے آنے سے وہ ادارہ واقعے میں ایک مفید اور عظیم ادارہ بن جاتا ہے. جین لاک ووڈ پر 8 سال تک برقرار رہتی ہے. 6 سال وہ طالب علم کی حیثیت سے اور 2 سال ٹیچر کی حیثیت سے. جین کو اپنی پڑھائی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کرتی بھی ہے، لیکن ایک استاد کی حیثیت سے وہ 2 سال کے بعد جین کو اپنی زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ اس جگہ پہ انسٹیٹیوٹ میں رہنے کی سب سے بڑی وجہ مس ٹیمپل تھی، جس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ لگاؤ تھا. سب سے پہلے مس ٹیمپل کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بہت دور منتقل ہو جاتی ہیں، جو کہ لاک ووڈ کے بارے میں اپنے جین کو، جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں پرسکون جو جذبات ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے. جب اس طرح سے ہوتا ہے تو جین کو اپنی زندگی میں ایڈونچر کی، جس طرح وہ بچپن میں اس کو ایڈونچر کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ایڈونچر کرنا چاہتی تھی، وہ ضرورت دوبارہ سے محسوس ہوتی ہے اور وہ حقیقی دنیا کے خطرات کا تجربہ کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے. اسکول پہنچنے کے بعد سے جین نے کبھی بھی چھٹیوں کے لیے درخواست نہیں دی تھی لاک ووڈ سے، نہ ہی اس نے اس کو چھوڑا تھا، لیکن وہ اب چاہتی تھی کہ وہ آزادی حاصل کرے، نئی سروسز کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو انہینس کر سکے، اپنے آپ کو گروم کر سکے. اس کے لیے جین گورنر کی حیثیت سے نوکری کے لیے ایک اخبار میں اشتہار لگا دیتی ہے. تو جیسے وہ اشتہار لگاتی ہے تو اس کو تھورن فیلڈ ملکوٹ کی مسز فیئرفکس کی جانب سے ایک رسپانس جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے. اب وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس میں وہ ایک چھوٹی بچی کے لیے گورنرس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور جین سوچتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے، تو وہ اس کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. اپنی نیو پوزیشن پہ جانے کے لیے جین کا جو سامنا ہوتا ہے وہ بیسی سے ہوتا ہے. بیسیلی کون تھی؟ بیسیلی جو ریڈس تھی ان کی نرس تھیں، ٹھیک ہے. تو اس سے اس کا بالکل غیر متوقع اس کا دورہ ہوتا ہے اور اس سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ریڈ کے بچے تھے مسز ریڈ کے، ان میں سے کسی کا بھی فیوچر اچھا نہیں گیا ہوتا. جورجیانا نوجوان کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ایلائزا ان کے ساتھ بے دردی سے جھگڑا کر لیتی ہے، اور جو جان ہوتا ہے وہ زیادتی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بیسی جین کی خاتون نما شخصیت دیکھ کر، اس کے کارناموں کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جین کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کا بھائی جان ایئر 7 سال قبل جین کی تلاش میں ریڈس کے گھر پہ آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ لارڈ ووڈ پر اس سے اس لیے نہیں مل سکا تھا کیونکہ وہ اپنی قسمت کو بنانے کے لیے مدیرہ جا رہا تھا. تو یہ سمری تھی اس پورے چیپٹر کی. اب ہم اس کے انالیسس کو دیکھ لیتے ہیں. اس چیپٹر میں جو زیادہ تر زور دیا گیا ہے وہ پروپرائٹی اور ڈیسنسی پہ دیا گیا ہے، جو کہ بیسی کی جین کے ساتھ کنورسیشن کے دوران جاری رہی ہے. اگر ہم کہیں تو اس ناول میں جو زیادہ تر چیز بار بار پوچھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈی یا جینٹل مین ہونے کا کیا مطلب ہے. بیسی جین سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک اچھی لیڈی بن چکی ہے، وہ پیانو پلے کر سکتی ہے، اچھا ڈرا کر سکتی ہے، اور وہ مسز ریڈ جو ہیں ان سے اچھی فرینچ بول سکتی ہے. لیکن پھر بھی جو مسز ریڈ ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ جین ایئر سے زیادہ سوشلی سپیریئرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور اس کا الکوہولک بھائی جون بھی. لیکن در حقیقت میں جتنا ریڈ سوچتے ہیں اس سے کئی زیادہ جو جین ہے ان سے اپنے سٹیٹس میں ہائر ہے. بیسی کے اکارڈنگ جو جین کے انکل ہیں جو اس کے گھر آئے تھے جین کا پتہ کرنے، وہ بہت زیادہ ایک اچھے انسان لگ رہے تھے. ہی واز لکنگ لائک اے جینٹل مین. یہ جو کنورسیشن دونوں کے درمیان چلتی ہے یہ زیادہ تر جینس کی فیملی کے کلاس سٹیٹس اور اس کے کلاس سسٹم کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے. یہاں پہ سوال
ایک اس چیپٹر میں جو اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک لیڈی کو اس کے اکیڈیمک اکمپلشمنٹس کے اوپر یا اس کے پیسے کے اوپر یا فیملی نیم کے اوپر جج کیا جانا چاہیے. یہ کویشچن ہم لوگوں کو مزید پر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے جیسے جیسے یہ ناول آگے بڑھتا جائے گا. سو this was it for today. This was the whole explanation and the whole analysis of this chapter. Hope you like it. Don't forget to like the video and subscribe to our channel.